اور کامیابی کے اصول سارے حضور نہیں بتائیں. یہ دنیا کے اندر جتنے آپ کو آج رولز اینڈ ریگولیشن اور انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، اور یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، آپ بھی میں بھی حضور سے موٹیویشن لیں. جی. السلام علیکم جی، ویلکم بیک. ہم آپ کو ربیع الاول کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب، مفتی عبدالوہاب صاحب. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. نعمان شاہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ آج آپ کی میزبانی میں پروگرام کرتے ہوئے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سیرت کا پیغام جو ہے یہ ناظرین سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ سیرت کا پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمان شاہ دیکھیں، ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ اس میں بڑی ایک اہم چیز ہے کہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو ایک ایزا سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے. اب ہم اور آپ پڑھتے ہیں اسکول کالج میں بھی، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے عملی زندگی کے اندر وہ بہت کم دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتے کہ بھئی آپ پریکٹیکل لائف میں اس سے کیسے رہنمائی حاصل کریں گے. تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. تو یہ اس وقت امت کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ کیسے حضور کی سیرت سے. واللہ نعمان شاہ کہ الحمدللہ میں اپنی زندگی کے اندر ہر موڑ پہ مجھے اگر رہنمائی لینی ہوتی ہے نا تو وہ تو قرآن اور سنت تو اپنی جگہ ہے، قرآن سے اور اس سے، لیکن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے حالات میں اس وقت میں آپ کا کیا اسوہ تھا. اور اسوہ کہتے ہیں طریقے کو. تو طریقہ وہ ہے کہ جس طریقے کو اختیار، یعنی اسوہ کا جو مطلب ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین خوبصورت نمونہ، وہ یہ ہے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ کو سکون حاصل ہو، آپ کو چین حاصل ہو. مثال کے طور پہ آپ نے پانی پینا تھا، آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کھڑے کھڑے پی لیا، ایک سانس میں پی لیا. لیکن اگر آپ پانی پی رہے ہیں، آپ بیٹھے آرام سے 3 گھونٹ میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر سانس میں، تو اس کے بعد جو آپ کو راحت ملے گی، اور جو یعنی پانی پینے سے طبیعت میں نشاط تو آتا ہے نا، بشاشت بھی آتی ہے، لیکن آپ کو روحانی طور پر سکون بھی ملے گا. اسوہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام حضور کے طریقے پر کریں گے تو آپ کو چین، سکون اور اطمینان بھی ملے گا. بالکل. تو آپ نے دیکھنا کہ بھئی اس موقع پر، پریشانی کے موقع پر حضور کا کیا اسوہ تھا، خوشی کے موقع پر کیا تھا، اس موقع پر کیا تھا، شادی کے موقع پر، ہر موقع، ہر لیول پہ آپ کو حضور کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب. ہم جب اپنے معاشرے میں یہ بے چینی، اضطراب اور جو لوگوں میں آپس میں جو دوریاں دیکھتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرف آپ کو اضطراب نظر آتا ہے، پریشانی نظر آتی ہے، بے چینی نظر آتی ہے. تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے تو جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ جو زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے. کہ مثال کے طور پر اگر کچھ پہننا ہوں تو میں یہ سوچوں کہ جو میرے ساتھ جو میرا بھائی ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھا پہنے، مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ انتہائی شفقت والا ہوتا تھا. تو آج ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر خود غرضی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ مال سمیٹنے کی تو جستجو موجود ہے، لیکن اس کو خرچ کرنے کے حوالے سے وہ چیز ان میں نہیں پائی جاتی. تو جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ظاہر معاشرے میں جب مساوات نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں ظاہر معاشرہ تو پھر سکڑتا چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی سیرت کا پیغام کیا ہے، اس حوالے سے اگر آپ کوئی. اچھا دیکھیں، آپ نے ایک ہی سوال میں اپنی گفتگو میں بہت ساری باتوں کا اضافہ کر دیا اور بہت ساری چیزیں. میں تو ایک بات سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک دفعہ دی ہے، اور ہر شخص کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے، مینٹور ہوتا ہے نا. اور آج کل تو کسی نے کسی کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے کسی کو پکڑا ہوا ہے. کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں اس کو سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس کو سنتا ہوں. اور موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، بہت کچھ ہے نا، اور لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے صحیح معنوں میں اگر اپنی زندگی کا رول ماڈل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے، صحابہ کرام کو بنائے اور ان سے موٹیویشن حاصل کرے اور ان سے جو ہے انسپریشن لے، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناکام ہوگا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور کامیابی کے اصول سارے حضور نہیں بتائیں۔ یہ دنیا کے اندر جتنے آپ کو آج رولز اینڈ ریگولیشن اور انسانی حقوق، ہیومن رائٹس اور یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ان سب کا منبع انبیاء کرام ہے۔ اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حضور نے فرمایا، اور میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ جو مکارم اخلاق ہیں یا اخلاق کا جو اعلیٰ معیار اور نمونہ ہے ان کو ان کے اتمام تک پہنچاؤں۔ تو اتمام تک کس نے پہنچا دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ یعنی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، ہوتے ہوتے اتمام تک حضور نے پہنچایا۔ اس کے بعد یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ ساری باتیں انہی کی ہیں۔ ہر آدمی اپنے انداز سے پیش کر رہا ہے، ہر آدمی اس کو ایک الگ الفاظ سے پیش کر رہا ہے، الگ طریقے سے پیش کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اٹھائیں گے نا تو سرا اور منبع وہی ہے جو جہاں سے یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ آپ بھی میں بھی حضور سے موٹیویشن لیں۔ جی، آپ کی ویسے سب سے پسندیدہ سیرت کی کتاب کون سی ہے جو آپ نے مطالعہ اچھا دیکھیں، میں اکثر یعنی ابھی بھی آ رہا تھا گاڑی میں، ابھی بھی جواد گاڑی چلا رہا تھا، ٹریفک میں پھنس گئے، 2 گھنٹے لگ گئے، تو ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا۔ تو ویسے میری جو جس کا میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں، جو میری لائبریری میں ایک مستقل کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے، سیرت النبی کے نام سے، علامہ شبلی نعمانی صاحب کی، تو وہ میں پڑھتا ہوں، وہ مجھے بڑی پسند ہے۔ اور یعنی اس کے اندر انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، بڑے آسان الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ تو بس میں اس کو پڑھتا ہوں تو بس مجھے لگتا ہے کہ یہ اور بھی کتابیں ہیں، کتابیں تو ماشاءاللہ، اور اکثر کرتا رہتا ہوں۔ اور میں نے بھی جیسے بھی آپ نے بتایا، میں نے الرحیق المختوم جو کتاب آپ بتا رہے ہیں اس کو ایوارڈ بھی ملا، تو وہ میں نے پڑھی تھی، تو مجھے تو بڑی زبردست۔ تو الرحیق المختوم بہت اچھی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سیرت پہ بے شمار کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ذوق پہ ہے نا کہ آپ کا ذوق کیا ہے۔ یہ تو کئی تقریباً 8 جلدوں میں ہے یہ سیرت النبی، تو یہ 8 جلدوں میں ہے، اور اس کو پڑھنے سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں۔ میں بھی پہلے اس چیز کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے اور جوتوں کے ساتھ عرش پہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ تم جوتے اتارو فخلا نعلیک، اور حضور کو کہا جوتوں کے ساتھ آؤ، بڑے علماء سے سنتا تھا۔ تو جب میں نے یہ سیرت کا باقاعدہ مطالعہ کرنا شروع کیا تو اس میں پھر یہ چیزیں آئیں کہ یار یہ اس حدیث کا، اس واقعے کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بالکل کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے ایسے۔ لیکن ابھی میں جب گیا تو دیکھا بہت بڑے عالم دین اور اتنے بڑے علماء کی موجودگی میں یہ بات بیان کر رہے ہیں، تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ابھی بھی حضور کی سیرت کو بھی صحیح اور مستند اس سے پڑھنا چاہیے۔ تو سیرت بیان کرنے سے زیادہ اپنانے کی چیز ہے، جو بات صحیح ہے نا، کتنی بیانات ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن عملی طور پہ پریکٹیکلی تو بہت کمی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام کا اختتام تقریباً ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ نے جیسے ابھی آپ کے سامنے جو سیرت کے حوالے سے پروگرام تھا، ربیع الاول کا جو یہ پروگرام تھا، اس کا ہم انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔